نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اچاٹک ندی اس جگہ سے ہوا ہے، نبی کے صحابہ کے راستے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، رواه الترمذي وحسنه الألباني۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، آمین۔ برادران اسلام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں اور اسٹیج پہ جلوہ افروز معزز علماء کرام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، جس کی خاص توفیق و عنایت سے آج کے اس ایک روزہ دعوتی و اصلاحی پروگرام میں آپ کے روبرو کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ کہنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ مقامی جمعیت اہل حدیث کمرہٹی کے تمام ذمہ داران کا، نوجوانوں کا تہہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں کہ جن کی کوششوں اور محنتوں سے آج کی یہ محفل سجی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو شرف قبولیت بخشے اور دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے، آمین۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کے اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے منہج خلفائے راشدین۔ تو آئیے سب سے پہلے اس عنوان کا کیا معنی اور مطلب ہوتا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے،
یہ سمجھ لیں تاکہ موضوع آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکے۔ لفظ منہج کا معنی ہوتا ہے، ائمہ لغت نے لکھا ہے کہ المنہج هو الطریق الواضح البین المستقیم، کہ منہج کا معنی ہوتا ہے جو سیدھا، واضح اور صاف ستھرا راستے کو بولتے ہیں۔ ایسا راستہ جو بالکل کلیئر ہو، صاف ہو، سیدھا اور مستقیم ہو۔ اور خلفائے راشدین سے مراد متفقہ طور پر وہ 4 بڑے جلیل القدر اور اجلہ صحابہ کرام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بعد دیگرے خلیفہ بنے اور خالص کتاب و سنت کی روشنی میں اور منہج نبوی کے مطابق زمام حکومت سنبھالی اور پوری امانت داری کے ساتھ اور پوری دیانت داری کے ساتھ اس دین حنیف کو امت تک پہنچایا ہے۔ ان میں سب سے پہلے خلیفہ اول یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی مدت خلافت تقریباً 2.5 سالوں کے اوپر مشتمل ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی مدت خلافت 10.5 سال ہے۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی خلافت 12 سالوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اور خلیفہ رابع اور آخری خلیفہ متفقہ طور پر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی مدت خلافت تقریباً 5 سالوں کے اوپر مشتمل ہے۔ چنانچہ ان 4 خلفائے راشدین کی جو مدت خلافت ہے وہ 30 سالوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اب منہج خلفائے راشدین کا معنی اور مفہوم اس طور پر واضح ہوتا ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا راستہ ہے اور وہ کون سا منہج ہے جن کے مطابق یہ خلفائے راشدین عمل کرتے تھے، جن کے اوپر وہ چلا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ میں ان کے منہج کے اوپر گفتگو کروں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صحابہ کرام عمومی طور پر اور خاص طور سے خلفائے راشدین کی جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، وہ تمام صحابہ کرام کے اوپر بڑا اعلیٰ مقام اور مرتبہ رکھتے تھے۔ برادران اسلام، جیسے کہ میں بیان کر رہا تھا کہ خلفائے راشدین کی جو عظمت اور فضیلت کی بات ہے، تو اس سلسلے میں میں مختصراً آپ کو یہ بتاؤں کہ اس روئے زمین کے اوپر انبیاء کرام کے بعد سب سے بہترین اور سب سے افضل ترین یہ صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام میں یہ خلفائے راشدین ہیں۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیدار کیا ہے، جنہوں نے اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کی عظمت میں کیا بیان کروں؟ ان کے سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمائی ہے۔
صحبت رسول کا یہ جو مقام اور مرتبہ ہے میرے بھائیوں، اتنا بڑا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ ایک شخص ساری زندگی عمل کر کے بھی اس مقام اور مرتبہ کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ دلیل سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 162 ہے، علامہ ناصر الدین البانی نے اس کی تحسین فرمائی ہے، کانا ابن عمر یقول لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فالمقام احدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمرہ۔ کہ اے لوگوں، تم صحابہ کرام کو گالیاں نہ دو، صحابہ کرام کو تم بھلا برا نہ کہا کرو، کیونکہ اگر کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ایک لمحہ بھی گزارا ہے تو تم ساری زندگی عمل کر کے اس لمحے کا مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے ہو میرے بھائیوں۔ اور صرف یہی نہیں ہے، صحابہ کرام آج جو یہ دین اسلام، یہ دین حنیف جو اپنی اصلی شکل کے اندر ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے پاس محفوظ ہے، اور ہم بڑے آرام سے پنکھے کے نیچے اے سی کے اندر بیٹھ کر کے ہم کتاب و سنت کی باتیں سیکھتے ہیں، یہ انہی صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ان کے اعمال کا نتیجہ ہے، ان کی خدمات جلیلہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہی ان کو جنت کا پروانہ عطا کیا اور اپنی رضامندی کی ڈگری عطا فرمائی، اور کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین سے یہ لوگ راضی ہو گئے اور اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گئے اور جنت کی بشارت سنائی۔ میرے بھائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا منہج ہے جن کے اوپر چل کر کے، جن کے اوپر وہ عمل کر کے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کو وہ حاصل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت اور جنت کی سرٹیفکیٹ ان کو دنیا ہی کے اندر عطا کر دی۔ میرے بھائیوں، چونکہ وقت نہیں ہے، بہت ہی اختصار کے ساتھ مجھے بات کرنی ہے، تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا منہج ان کا یہ تھا کہ خلفائے راشدین کا منہج خالص کتاب و سنت اور منہج نبوی کے اوپر مبنی تھا۔ جیسا کہ آپ نے بہت ساری باتیں اس تعلق سے سنی بھی ہے۔ دلیل حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، صحیح الجامع کے اندر علامہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ کیا اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں کو اگر تم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو گے اور اس کے تقاضے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو گے تو کبھی بھی گمراہی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی، کبھی بھی ضلالت کے اندر آپ نہیں پڑ پاؤ گے، کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت کو جو لازم پکڑے گا اس کو کبھی بھی گمراہی ہاتھ نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے دوسری دلیل حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 ملہ، کہ میری امت میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ 73 فرقے میں بڑھ جائیں گے، کلھا فی النار، سارے کے سارے جہنم کے راستے میں ہوں گے، الا ملت واحدہ، سوائے ایک ملت کے، سوائے ایک جماعت کے جو حق کے راستے پر قائم رہے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ راستہ کون سا ہے، وہ جماعت کون سی ہے جو حق کے راستے کے اوپر قائم رہے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میں جس راستے پر ہوں اور میرے صحابہ کرام جس راستے کے اوپر ہے یہی راستہ صحیح ہے۔ اس راستے کو جو اپنائے گا، اس منہج کو جو سیکھے گا اور اس منہج کے مطابق جو زندگی بسر کرے گا وہی حق کے راستے کے اوپر ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابہ کرام کے منہج کو درست قرار دیا، بلکہ صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرنے اور اس پر عمل کرنے کو بھی لازم قرار دیا ہے۔ حدیث سماعت فرمائیے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ انہ من یعش منکم
إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے لوگو، میرے بعد جو زندگی بسر کرے گا، میرے بعد جو زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، بہت زیادہ انتشار دیکھے گا، بہت سارے فتنے میں مبتلا ہوں گے، بہت سارے آزمائشوں کے وہ شکار ہوں گے. ایسے وقت میں اللہ کے نبی نے کیا ہمیں نصیحت کی؟ علیکم بسنتی، میری سنت کو تم لازم پکڑ لینا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین جو ہدایت کے اوپر قائم تھے، جو ہدایت یافتہ تھے، تم ان کے طریقے کو، ان کی سنتوں کو تم لازم پکڑ لینا. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. اور کہا عضوا علیہ بالنواجذ، اپنے دانتوں سے تم اس کو مضبوطی کے ساتھ تم تھام لینا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم دین کے اندر نئی ایجاد کردہ باتوں سے تم دور رہنا، اس لیے کہ ہر نئی ایجاد بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ کی طرف لے جانے والی ہے. میرے بھائیو، اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت ہی مشہور قول ہے، انہوں نے کہا ہے، اسی منہج کو اختیار کرنے کے لیے کہا اور فرمایا من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. کیا ہے لوگو، جس کو کسی کا طریقہ اپنانا ہے، کسی کا راستہ اپنانا ہے، تو تم ان کے راستے اپناؤ جو دنیا سے جا چکے ہیں. اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، ان کے ساتھی ہیں. کانوا افضل هذه الامہ، اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے، سب سے افضل ترین لوگ تھے. ابرھا قلوبا، دلوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بڑے صاف اور شفاف دلوں کے مالک تھے. اعمقھا علما، اور کتاب و سنت کے بڑے گہرے علم والے تھے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین کو سیکھا تھا. براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دین کو سیکھا تھا، اس لیے وہ سب سے زیادہ دین کے جانکار تھے. وہ اقلھا تکلفا، اور بڑے کم تکلف کرنے والے تھے، بڑے گہرے علم رکھتے تھے لیکن تکلف کم کرتے تھے. اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ونقل دینہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کرام کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا ہے، اور اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، امت تک پہنچانے کے لیے انہی صحابہ کرام کو منتخب فرمایا ہے. آگے کیا فرمایا؟ فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم، تو اے لوگو، تم ان کی سیرت کو اپناؤ، ان کے اخلاق و کردار جیسا تم اپنا اخلاق و کردار کرو. وطرائقہم، اور ان کے طریقے کو تم اپناؤ، ان کے منہج کو تم اپناؤ، ان کے راستے پر تم چل کر کے ہی تم کامیابی حاصل کر سکتے ہو. فإنہم کانوا علی الہدی المستقیم، کیونکہ یہ سارے صحابہ کرام کس راستے پر تھے؟ ہدایت اور صراط مستقیم کے اوپر تھے. میرے بھائی، معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کا جو سب سے بڑا اور سب سے اہم منہج تھا وہ کتاب و سنت کا منہج تھا. چاہے وہ عقائد و عبادات کے باب میں ہو، چاہے وہ اخلاقیات کے باب میں ہو، چاہے وہ سلوکیات کے باب میں ہو، چاہے نظام حکومت کے باب میں ہو، چاہے امور خلافت کا معاملہ ہو، سارے کے سارے معاملے میں انہوں نے کتاب و سنت کو نافذ کیا تھا اور منہاج نبوی کے مطابق انہوں نے عمل کیا تھا اور زندگی بسر کی تھی. آپ عقائد و عبادت کی بات کر لیجئے تو ان کا منہج کیا تھا؟ عقیدے کے باب میں، عبادت کے باب میں توقیفی تھا، یعنی جو کتاب و سنت سے ثابت ہوتے تھے اسی پر وہ عمل کرتے تھے. صرف کتاب و سنت کے نصوص کے اوپر وہ اب عمل کرتے تھے اور اسی کے اوپر وہ بھروسہ کرتے تھے، اعتماد کرتے تھے. اسی لیے ان کا جو ایمان تھا وہ خالص ایمان تھا اور وہ عقیدہ توحید کے اوپر گامزن تھے، جن کے صحت ایمان کی گواہی اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر دیا ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 8 پڑھی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَكِنَّ حَبَّبَ اللَّهُ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ایمان کو
کو محبوب کر دیا اور تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو پیوست کر دیا، مزین کر دیا، راسخ کر دیا ہے۔ تبھی تو ابھی آپ نے سنا کہ ان کے ایمان کو آئیڈیل قرار دیا گیا، نمونہ قرار دیا گیا۔ ان کے ایمان کی طرح اگر تم ایمان لے کر کے آؤ گے تب تمہارے ایمان کا کوئی اعتبار ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم لوگ، سارے کائنات کے لوگوں کو یہ مخاطب کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اگر صحابہ کرام جیسے، خاص طور پر خلفائے راشدین کے ایمان کی طرح اگر ایمان لے کر کے آئے تب جا کر کے آپ ہدایت کے راستے میں ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور یہ یاد رکھیے اگر ان کے ایمان سے اگر کسی کا ایمان نہیں ملے گا، ان کے طریقے پر ان کا ایمان نہیں ہوگا، ان کے منہج پر ایمان نہیں ہوگا، اگر ان سے وہ اعراض کریں گے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ اختلاف میں ہیں، وہ ضد میں ہیں، وہ شکوک اور شبہات میں مبتلا ہوں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین ان کے لیے وہ کافی ہو جائیں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور کون کیا کہتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، کون کیا بکتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے میرے بھائیوں صحابہ کرام کے منہج کو ہمیں ہر باب میں اختیار کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر فقہی احکام و مسائل کے استنباط اور استدلال کے مبحث میں بھی آپ جائیں گے تو ہمیں یہی منہج ملتا ہے کہ وہ کتاب و سنت کو ہی مقدم رکھتے تھے، اور جن مسائل میں نصوص نہیں ملتے ان میں کیا کرتے تھے، وہ اجتہاد سے کام لیتے تھے۔ اس کے لیے ایک دلیل ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن بھیجا، قاضی بنا کر کے، والی بنا کر کے بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا پوچھا کہ جب تمہارے سامنے کوئی معاملہ پیش آئے گا تو تم کیسے فیصلہ کرو گے، کیف تقضی، تم کیسے کتاب و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرو گے؟ کیا بتایا؟ سب سے پہلا منہج بتایا کہ اقضی بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اگر قرآن میں تم کو نہ ملے تو تم کیا کرو گے؟ کہا کہ اقضی بسنت رسول اللہ، تمہیں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا سہارا لوں گا اور آپ کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدْ بسنت رسول اللہ، اگر تمہیں کوئی سنت بھی سمجھ میں نہیں آئے، تمہیں اگر کوئی نص سمجھ میں نہیں آئے قرآن و حدیث کا، تب تم کیا کرو گے؟ تب بتایا کہ اجتہد رأیی، تو میں کتاب و سنت کے نصوص کو سامنے رکھ کر کے، مد نظر رکھ کر کے میں کیا کروں گا؟ اجتہاد سے کام لوں گا۔ اور اجتہاد بھی یہ کوئی آپ اس سے یہ مت سمجھیے کہ جو ہے نا یہ جو عقل میں بات آئے گی وہی فیصلہ کر دیں گے، جی نہیں، اجتہاد کے بھی بہت بڑے شروط ہیں۔ آج لوگ اجتہاد کرتے ہیں اسٹیج میں چڑھ کر کے، جن کو قرآن بھی صحیح سے پڑھنے نہیں آتا ہے، کتاب و سنت کے نصوص میں اجتہاد کرنے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا والی بنا کر کے بھیجا تھا تو یہی نصیحت کی تھی کہ دیکھو، یہ عرف الاشباہ والنظائر وقس الامور بنظائرها، کہ دیکھو اشباہ و نظائر یعنی ملتے جلتے جو مسائل ہیں قرآن و حدیث کے، اس کو یاد رکھو، کیونکہ جب تم فیصلہ کرو گے کتاب و سنت کے اندر تم کو جب نص نہیں ملے گا تو یہ اشباہ و نظائر تمہارے کام آئیں گے اور اس کے مطابق تم فیصلہ کرو گے۔ تو گویا کہ عبادات اور عقائد کے باب میں صرف کتاب و سنت ہمارا منہج ہونا چاہیے، جو بھی کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے ہم اسے رد کر دیں گے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کے اوپر عمل کریں گے۔ اور فقہی مسائل کے اندر بھی ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کتاب و سنت کو مقدم رکھیں گے، صحابہ کرام کے اجتہادات کو مقدم رکھیں گے، ان کے اجماع کو مقدم رکھیں گے۔ اس کے بعد جو اہل اجتہاد ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی بات سامنے آتی ہے تب ہم ان کو ایکسیپٹ کریں گے، اور بھی ان کی جن کی باتیں کتاب و سنت کے اندر موافقت ہو جائے، موافق ہو جائے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں صحابہ کرام خاص طور پر خلفائے راشدین کا ایک بڑا منہج یہ تھا کہ وہ بدعات اور خرافات سے دوری اختیار کرتے تھے، اور بلکہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی عمل نہ کرتے اور نہ ہی ایک حرف برداشت کرتے تھے۔ اور وہ کیوں نہ ایسا کرتے جبکہ یہ دین کیا ہے؟ مکمل ہو چکا تھا، مکمل ہو چکا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ان کے سامنے تھا۔ اور صرف ایک مثال بیان کروں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
کہ کتنی اہمیت تھی بدعات اور خرافات سے بچنے کی اور دور رہنے کی، اور کیسے وہ دور رہتے تھے آپ مثال کے ذریعے سمجھیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ان کے گھر گئے، اور کسی کے گھر جانے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ دستک دیجئے، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم 3 دفعہ کیجئے، نہیں کوئی آواز آئے تو بغیر کوئی چیز گمان کیے ہوئے واپس چلے جائیے۔ ایسے ہی ہوا، 3 مرتبہ آواز لگائی، آواز نہیں آئی اندر سے، وہ بیک واپس جانے لگا۔ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے کہ کون آدمی تھا باہر میں دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، بتایا گیا کہ وہ آدمی تو جا چکا ہے۔ بولا بلاؤ اس کو، بلایا گیا، پھر کہا کہ تم واپس کیوں چلے گئے بھائی، تم یہاں آیا تھا کیوں واپس چلا گیا؟ تو بولا کہ کننا نؤمر بکذالک، ہم لوگوں کو اللہ کے نبی نے ایسے ہی حکم دیا کرتے تھے کہ کسی کے گھر میں جاؤ 3 مرتبہ دستک دو، نہیں آواز آئے واپس چلے جاؤ، اسی لیے ہم واپس جا رہے تھے۔ بولا کہ تأتینی علی ذلک بالبینہ، خبردار تم اس کے اوپر تم کو دلیل پیش کرنی ہوگی، اگر دلیل تم پیش نہیں کرو گے تو تمہاری ہم خیریت بگاڑ دیں گے۔ چنانچہ پھر دوسرے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھائی اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہا کرتے تھے اور ایسا اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ چنانچہ اس سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف سمجھ میں آتا ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف وہ ایک حرف بھی برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے، تو کتاب اللہ اور سنت رسول ہی ان کا منہج تھا۔ بدعات اور خرافات سے وہ دور رہتے تھے اور جماعت کو وہ لازم پکڑتے تھے۔ باتیں تو بہت ساری تھی لیکن چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، لیکن ہم یہی کہیں گے کہ صحابہ کرام کا یہی منہج تھا، کتاب و سنت کو لازم پکڑے تھے اور بدعات اور خرافات سے دور رہتے تھے۔ کسی بھی مسئلے کو وہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے وہ حل کرتے تھے اور جماعت کو وہ لازم پکڑتے تھے، اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کے مطابق وہ عمل کرتے تھے۔ لقد كان لكم في رسول الله فلقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ کہ وہ مصداق تھے۔ اسی لیے میرے بھائیو، خلاصہ کے طور پر میں یہ بتاؤں کہ صحابہ کرام اس امت کے لیے آئیڈیل ہے، ان کے بڑے احسانات ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، اس لیے ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ان سے بغض رکھنا یہ کفر اور عناد اور سرکشی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو، ہم ان کے نقش قدم پر چلے بغیر اللہ کی قسم ہم کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے ہیں۔ اس لیے ان صحابہ کرام سے محبت کیجیے، ان کے طریقہ کار کو اختیار کیجیے، ان کے اخلاق اور ان کی سیرت کو اپنی زندگی نافذ کیجیے اور صحابہ کرام سے محبت کیجیے، ان کے نقش قدم پر چل کر کے ہی ہم ہدایت پا سکتے ہیں۔ ایک آخری قرآن آیت پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے روگردانی کرے گا، صحابہ کرام کے راستے سے اعراض کرے گا، ہم اسی راستے میں اس کو ڈال دیں گے اور کل قیامت کے دن ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے ہم سبوں کے اوپر یہ ضروری ہے کہ سلف امت جو کتاب و سنت کے مطابق پیروکار تھے، صحابہ کرام اس میں سب سے پہلے آتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان پر عمل کرنا ہم سب کا ایمان کا حصہ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرنے، اپنانے، اسے زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔